داری کرتا ہوں اپنے زندہ خدا کی جس نے آج ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل دیا ہے۔ آئیے کلام مقدس کی طرف متوجہ ہوں۔ کرنتھیوس کے نام لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 26ویں آیت سے 31ویں آیت تک خدا کا کلام ہم پڑھنے لگے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر کرے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اپنے بلاوے پر غور کرنا۔ پولس رسول اس حوالے کے اندر بلاوے پر غور کرنے کے لیے بتا رہا ہے۔ یہ خط کرنتھیوس کی کلیسیا کو لکھا گیا، اور کرنتھیوس اس وقت یونان کا دارالخلافہ تھا۔ اس کے قریب 2 بندرگاہیں تھیں، اور جہاں سے اٹلی کے لیے اور یورپ کے لیے ٹریڈ ہوتی تھی۔ سو یہ تجارتی مرکز تھا، بہت دولت مند شہر تھا۔ اس کے علاوہ اس میں ہر قسم کی ثقافت کے لوگ موجود تھے۔ بے راہ روی بھی بہت زیادہ تھی یہاں پر، برائی کی آماج کا بھی تھا یہ، اور بد اخلاقی اور بدکاری بھی یہاں پر بہت ہوتی تھی۔ پولس نے یہاں پر خدمت کی، اپنے بشارتی دوسرے سفر کے دوران کلیسیا قائم کی، اور ایک مضبوط کلیسیا قائم ہو گئی۔ وہاں پر 2 لوگ اور بھی اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو ملے، اور وہ شادی شدہ جوڑا تھا پرسکلا اور اکویلا کا۔ انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر اس میں مدد کی، اور یوں ایک مضبوط کلیسیا وہاں پر قائم ہو گئی۔ لیکن پولس کے جانے کے بعد اس کلیسیا میں بہت سارے مسائل بھی ساتھ اٹھا رہے تھے۔ کلیسیا انتظامی حوالے سے بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہو چکی تھی، اور یہ اپنے بلاوے پر غور کرنے کی بجائے پارٹی بازی، تفریقے بازی اور اسی قسم کے کاموں کے اندر ملوث تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے ہیرو بنا لیے ہوئے تھے، اور ان ہیروز کے گن گاتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پہ پہلا باب پڑھے نا، تو پولس کہتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا ہے اپلوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں، اور کوئی کہتا ہے مسیح کا۔ تو کیا مسیح بات کیا ہے؟ کیا پولس نے تمہاری خاطر جان دی ہے؟ کیا تم نے پولس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے؟ سو پارٹی بازی بھی تھی، بلاوے پر غور و خوض کم تھا، اور گروپ بندی، گروہی، پارٹی بازی زوروں پر تھی اس کلیسیا کے اندر۔ سو پولس رسول چاہتا تھا کہ یہ سارے معاملات حل ہو جائیں۔ بد اخلاق حرکات بھی تھی، قانونی جھگڑے بھی ان میں پائے جاتے تھے، ازدواجی مسائل بھی ساتھ ساتھ موجود تھے۔ تو پولس رسول نے افسوس سے یہ خط لکھا تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے، اور جن مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی وہ ان مسائل پر ٹیچنگ دے کر لوگوں کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، یا کلیسیا کو مضبوط سٹرکچر دینا چاہتا تھا۔ اور اس حوالے سے اس خط کو صحیفہ مسائل بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال پولس رسول نے یہاں پر مسائل کا حل بھی بتایا، اور ایک بہت ہی خوبصورت چیپٹر جو انسان کے سارے مسائل کا حل ہے، وہ اسی
خط کے اندر موجود ہے اور وہ کرنتھیوں 13واں باب ہے. کرنتھیوں کا خط. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں ہاں جی اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا چھنچناتی جھانجھ ہوں. یہاں پر اس کو خصوصی طور پر کلیسیا کو پیغام دیا. روحانی نعمتوں سے بھی بھری ہوئی تھی اور 12ویں باب کے اندر ان کی نعمتیں بھی بتائی گئی ہیں بہت زیادہ اس کلیسیا میں کام کرتی تھی. تو پولس یہ چاہتا تھا کہ سب سے اہم چیز جو سارے مسائل کا حل ہے وہ محبت ہے. اس نے کلیسیا کو یہ بار بار کرایا کہ اگر آپ آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولتے ہیں یعنی غیر زبانیں بہت زیادہ بولتے ہیں, نعمتیں اسپرچول موجود ہیں, روحانی برکتیں موجود ہیں, پر اگر محبت نہیں تو پھر ٹھنڈاتا پیتل اور جھنجھلاتی جھانجھ ہے. اس کا مطلب ہے خالی برتن جنہیں اندر کچھ بھی نہیں, نعمتوں کے باوجود, برکتوں کے باوجود, صلاحیتوں کے باوجود بلاوا یہ ہے کہ ہم محبت میں آگے بڑھے. اور جھنجھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ, خالی برتن جو ہے نا وہ زیادہ تھوڑا سا شور ڈالتا ہے. تو رسول کی نشاندہی اسی بات کی طرف سے ہے. بظاہر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں, برکتیں ہیں, روح القدس اندر کام کر رہا ہے, پر اگر محبت نہیں کہ اندر سے آپ بالکل خالی ہیں اور شور و غل ہے, جھانجھ ہیں, پیتل کی طرح جھنجھناتے ہیں, لیکن محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جی اور اگر مجھے نبوت ملے, اگر نبوت مجھے مل جائے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, پروفٹ ہونا بہت بڑا احساس ہے. جی اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو, سارے بھید, ریویلیشنز, مکاشفات بہت گہرے میرے پاس بھی اگر ہوں. ہاں جی اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو, اور ایمان بھی یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں, پہاڑوں کو بھی میں ہٹا دوں. ہاں اور جی. محبت نہ رکھوں اور اگر محبت نہیں رکھتا تو میں کچھ بھی تو نہیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کلیسیا میں برکتیں بھی تھی, ایمان بھی تھا, نعمتیں بھی تھی, ٹیلنٹ بھی تھا, صلاحیتیں بھی تھی, لیکن پولس فرقے بازیوں کا, قانونی جھگڑوں کا, بد اخلاقی کا, ازدواجی مسائل کا حل یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اندر محبت پیدا کر لیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہ آپ نے اندر محبت پیدا کر لیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ کلیسیا پاس صلاحیت تھی. ان مسائل کو حل کرتے کرتے پولس رسول نے ہمیں جو ہے وہ پہلا کرنتھیوں کا جو ہے وہ 13واں باب جو دنیا تاریخ کا سب سے مؤثر ترین ادب ہے, اس سے بڑی محبت کے بارے میں اور کسی جگہ پر تعلیم موجود نہیں ہے, وہ انمول گیت دیا جو آج بھی بائبل مقدس کے اندر اپنی خوشبو دے رہا ہے. تو رسول نے یہ گہرا دلی بھید سکھایا کہ روحانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ محبت کا استعمال کلیسیا کی فضولی ترقی میں بھی کیا جائے گا. تو اس لیے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے بتایا گیا اور پولس ایمانداروں کو ان کے بلاوے کی قدر و قیمت بتا رہا ہے کہ بلائے جانے پر غور کریں. یہ قابل عزت حالت ہے بلایا جانا. مسیح کی طرف سے کسی کا بلاوا کسی اسپیسیفک خدمت کے لیے, جس کام کے لیے بھی مجھے بلایا گیا ہے, یہ عزت کی حالت ہے. کیا ہے؟ اس لیے وہ کرنتھیوس کی کلیسیا کو بار بار تنبیہ کر رہا ہے کہ عزت کی حالت کو پہچانیں. پارٹی بازی, گروہ بندی اور اس قسم کے معاملات کے اندر نہ الجھیں کہ بلاوے سے نظریں ہٹ جائیں اور آپ کسی دوسری چیز کو فوکس کر لیں اور اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں. بلاوے کے لحاظ سے وہ بتا رہا ہے کہ بڑے بڑے حکیموں کو, مدبروں کو, فلسفروں کو نہیں بلایا گیا, بلکہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں چن لیا ہے اور بلایا ہے اپنی خدمت کے لیے. اور 3 باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کو بلایا گیا ہے. پہلی بات لکھا ہے کہ خدا نے حکیموں کو نہیں بلایا. حکیموں سے مراد دنیاوی حکمت اور گہری سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ. ٹھیک ہے, وائس اکارڈنگ ٹو دا فلیش, یعنی بدنی نعمت حکمت کی جو ہے کسی کے اندر ہے, تو اس کو نہیں بلایا گیا.
اس کے جواب میں کس کو بلایا گیا ہے؟ بیوقوف کو بلایا گیا ہے. اور اس کے لیے جو گریک ورڈ سوفروس ہے، اس کا مطلب ہے اسکلڈ پیپل یا کلیورس، یعنی ہوشیار لوگوں کو نہیں بلایا گیا، چلاک لوگوں کو نہیں بلایا گیا، یا اسکل میں ہم دوسروں سے بہتر ہیں اس لیے ہمیں نہیں بلایا گیا. ہمیں تو بیوقوفی کی حالت میں بلایا گیا ہے. اس حالت میں بیوقوفی کی حالت میں، اور پھر اسی بیوقوفی کی حالت میں ہمیں اس نے سکھایا، ٹیچ کیا، اور اس بلاوے کے لائق ہمیں استعمال کر رہا ہے. اگر ہم آج کی کتاب آپ اس کا 4 باب نکالیں تو پترس اور یوحنا نے جب اعمال 3 باب کے اندر ایک جنم کے لنگڑے کو شفا دی نا، تو لوگ سارے جمع ہو کے کہنے لگے یہ کیسے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام سے ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ دوبارہ یسوع کا نام لے کے منادی نہیں کرنی ہے، یسوع مسیح کا نام لے کے دوبارہ منادی نہیں کرنی ہے. پترس یوحنا نے کہا کیا یہ مناسب ہے؟ تم ہی بتاؤ کہ ہم خدا کا حکم ماننے کی بجائے آدمیوں کا حکم مانیں. تو جب یہ لیکچر انہوں نے سنا نا، 13ویں آیت ذرا پڑھے تو انہوں نے کیا فیل کیا کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے. جی. اور جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی، جب پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں، معلوم کیا کہ ان پڑھ نہیں، ناواقف. بھائی ان کا تو خیال تھا فلسفر ہونے چاہیے، عالم ہونے چاہیے. اس وقت یونانی فلسفے کا ڈنکا بجتا تھا پوری دنیا میں، اور یہ فلسفی بہت پرانی ہے. بڑے یونانی فلسفر جو ارسطوٹل، جس کو ارسطو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پلوٹو، افلاطون، یہ سارے قبل از مسیح کے ہیں. اس وقت بھی یونانی فلسفہ زوروں پر تھا، اور اسی یونانی فلسفے پہ تحقیق ہو کے آج سائنس آگے ترقی کر رہی ہے. فلسفہ انہوں نے سائنسی کیا ہوا ہے. تو یونانی یہ پورے زوروں پر تھا فلسفہ. پوری دنیا کے اندر لینگویج بھی یونانی جو ہے وہ عالمگیر تھی، اور کتابیں تھی، لٹریچر تھا. ان کا خیال تھا کہ وہ ہیں کہ یونانی عالم فاصل تو ہونے چاہیے. سب یہ تھے ان پڑھ، ناواقف. ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بائبل نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ کلام نہیں پڑھ سکتے تھے. یونانی فلسفہ نہیں تھا، یونانی حکمت نہیں تھی ان کے پاس. ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بائبل نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ کلام نہیں پڑھ سکتے تھے. یونانی فلسفہ نہیں تھا، یونانی حکمت نہیں تھی ان کے پاس. انہوں نے دیکھا کہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہے. ہاں جی. تو تعجب کیا. پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ہاللویا. بیوقوفی کی حالت میں، حکمت کی حالت میں نہیں بلایا گیا، بلکہ بیوقوفی کی حالت میں، ان پڑھ ناواقف ہونے کی حالت میں، لیکن اپنے ساتھ رکھ کر ٹرین کیا، تربیت دی. تو فخر پھر اپنے اوپر ان کو کرنا چاہیے تھا یا تربیت دینے والے کو کرنا چاہیے تھا. اس لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ اس نے بیوقوفوں کو چنا تاکہ کوئی آدمی فخر نہ کر سکے. اگر وہ حکیموں کو چن لیتا تو وہ کہتے دیکھو نا جی ٹیلنٹ بھی تو سب تو زیادہ میرے جیسی نا، سب تو بڑی ڈگری بھی تو میری ہی ہے، سب تو زیادہ نمبر بھی تو میں ہی دیتا ہوں نا کالج چوں یا یونیورسٹی چوں نا. وہ اپنے اوپر فخر کرتا. لیکن بائبل کہہ رہی ہے اس نے حکیموں کی حکمت کو رد کیا، اور اس نے نکموں کو، حقیروں کو، بے وجودوں کو چن لیا تاکہ اس کا جلال جو ہے ان بیوقوفوں کے وسیلے سے ظاہر ہو، اور ساری دنیا جانے کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اہل علم اور اہل دانش ہوئے ہیں. ماضی درست نہیں تھا، خیانت تھا، ان پڑھ اور ناواقفیت کی حالت میں تھی، لیکن مسیح کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ جنم کے لنگڑے کو کہتے ہیں کہ اٹھو چل پھر. لنگڑا چھالے مارتا ہوا اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. انہوں روکنے آکے این آنا ہے کہ منادی نہ کروں، اگو پھر بائبل سنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس کہاں سے یہ حکمت آئی؟ دیکھا یہ گیا کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں. جو مسیح کے ساتھ ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی حکمت. لیکن رسول کہتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ بلایا کس حالت میں ہمیں گیا. خطے کو عالم سازی میں تو بلایا گیا. اس نے حکیموں کو نہیں بلایا بلکہ کس کو بلایا؟ بیوقوفوں کو. کن کو؟
نہیں دل کرتا کہ اپنے آپ کو بیوقوف، پر بائبل کہہ رہی ہے کہ ہم بیوقوفی کی حالت میں تھے، خدا نے فضل سے بلا لیا. آپ نے کمال اور بدل اس کیڑی پاسے بڑھ جاتے، لیکن اس نے فضل سے بلایا ہے. اس لیے اس بلاوے کو عام یا معمولی نہ سمجھے، اس پر غور کرتے رہے کہ اہم ہے. اگر وہ حکیموں کو بلاتا، عالموں کو بلاتا، تو یہاں پر کوئی بہت بڑا یونانی فلسفہ عالم جو ہے وہ منع نہیں کر رہا ہوتا. آپ جس حالت میں بلائے گئے ہیں اس پر غور کریں. بعض لوگ بطور ممبر بلائے گئے ہیں، بعض خدمت کرنے کے لیے ایز اے میوزیشین، ایز اے ورشپر، کلیسیائی خدمت میں انتظامی امور پر اپنے بلاوے پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ کیا جو میرا بلاوا ہے اس کے مطابق میں چل رہا ہوں یا نہیں. کیونکہ یہ بلاوا اہم ہے، اسپیشل بلاوا یسوع مسیح کی طرف سے ہے. صلاحیتیں لے کے کرتا تو شاید ہم میں سے ایک بھی نہ پایا گیا تھا، کوئی اور لوگ موجود ہوتے، لیکن بے وقوفی کی حالت میں ہمیں بلا لیا گیا. دوسرے نمبر پر لکھا اس نے اختیار والوں کو نہیں چنا. اتھارٹی، اختیار. اس وقت جو کاہن تھے، فقیہ تھے، ان کے پاس اختیار تھا، ان کو نہیں چنا گیا. اختیار والوں کو نہیں چنا گیا، بلکہ یاد رکھیے اتھارٹی، اختیار کو بھی نظر انداز کیا گیا. اور تیسرے نمبر پر لکھا ہے کہ خدا نے اشرافوں کو نہیں چنا. نوبل پرسن، ایسے لوگ جو بہت مالدار ہوں، روپیہ پیسہ ہو جن کے پاس، لیکن ہمارے قریب جو کئی عادتیں سال پہلے نوکری کو نہیں بات کروں، ایسی حالت میں خدا چن لیتا ہے اور خدا بہت سارے لوگوں کو مالا مال کر دیتا ہے. یہ امیر اوپر اوپر ہی نہیں دے دے چناؤ، یہ ہے ہمارا. اشرافیہ کو نہیں چنا. اگرچہ بہت ساری کلیسیوں میں جن میں اشرافیہ کو آگے کیا جاتا ہے، ان کو زیادہ اشرافیہ کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن مسیح کی نظر میں سارے کو برابر ہے. اس لیے معاشرے کے اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو نہیں اس نے چنا، عالی منصب لوگوں کو نہیں چنا، بڑے بڑے دانشوروں کو اس نے نہیں چنا، بلکہ اس نے حقیروں کو چن لیا ہے تاکہ کوئی آدمی فخر اپنے پر کرے. نہ دنیاوی حکمت والے لوگوں کو کلیسیا کی تعمیر کے لیے چنا، کلیسیا کی تعمیر کرنے والا سیدھا یسوع مسیح ہے. اور جیندے لوگ چاہیے سن کلیسیا کو ہم راستے میں چھوڑتے ہیں، اور بہت ذہین فطیر چاہیے سن. اب پرانے ازمانے میں چاہیے تھے نا، تو انہوں نے موسیٰ کو صاف کہہ دیا تھا کہ بصلیہ بن اوری کے پاس جا، وہ بڑی حکمت رکھنے والا بندہ، اس کے پاس جا، ماہر کہہ دو. لیکن کلیسیا کی تشکیل، مسیح نے کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. تو کلیسیا بنانے والا یسوع مسیح ہے. کون ہے؟ اس لیے مسیح کو پتا ہے کہ میں نے اس کو بیٹ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کس کو کس خدمت پر فائٹ کرنا ہے. اس نے کر دیا ہے. اب غور کرنا بلاوے پر ہمارا کام ہے. اس پر غور کرتے جائیں اور اپنے بلاوے کے مطابق چلیں، لیکن فخر صرف اور صرف یسوع مسیح پر ہے جس نے مجھے بنایا ہے، اپنے اوپر نہیں. انسانی حکمت جو ہے یہ بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا کی نظر میں بے وقوفی ہے. اب جو پیدائش کی کتاب تیسرے باب میں واقعہ درج ہے نا، آدم اور حوا کا، تو جب شیطان کے آیا نا صاحب میں اس لوگوں کا حوا کے پاس، اس نے پوچھا کہ سب درختوں کا پھل کھاتے ہو؟ اس نے کہا ہم سب کا کھاتے، لیکن ایک کی بات خدا نے کہا نہیں کھانا. اس نے کہا کہ تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. تو شیطان کہنے لگا تم ہرگز نہیں مرو گے، تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ تمہاری آنکھیں بن جائیں گی، تم خدا تعالیٰ کی مالک ہو جاؤ گے. جدو یہ گلا کو انہوں نے دسیا دل کا اپنے کام سے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہوا نے نا دیکھا کہ یہ پھل دیکھنے میں خوشنما ہے، دیکھنے خوبصورت، کھانے میں لذیذ اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. وہ عقل نے چکر کھا لی،
بھی دے گا، لیکن وہ عقل جس کی خاطر یہ کھایا گیا وہ بند کر دی گئی اور ان کو آگے بڑھ سے کھا دیا۔ نکی جی بیوقوفی کر لی تھی کہ نہیں جو خدا نے کہنا ہے وہی کرنا ہے، تو اس بیوقوفی نے ساری عمر آگے نہیں چلا سکتے۔ ان کے تحت یہ عقل ہے کہ اپنی ساریاں سنتے ہی بدن خواب ہوئے، لیکن یہ دنیاوی عقل اور حکمت خدا نے دنیاوی عقل والے لوگوں کو نہیں بنایا ہوا ہے۔ پیدائش 41 باب میں فرعون نے خواب دیکھا، انہیں اپنے حکیمہ کو ساتھ لیا، تو خواب تھا خدا کی طرف سے، مکاشفہ تھا، ان کو خواب سنا کے لگا اس کی تعبیر بتاؤ مجھے۔ دنیا کے کسی بھی ذہین فقیر وزیر اور سفیر کو جو اس کے شاہی محل کے اندر تھے اس کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ دنیاوی حکمت تھی، کم روحانی سی، کام روحانی سی۔ مجھے ایک پادری صاحب بڑا صبح ہی نا 9 بجے نال پیلے ہو کے آگے کہنے دسو ایک کچھ نہیں، میں پوچھو جی دسو آپ کے گناہ کرنا بھی کلام کرتا ہے؟ وہ تو جی تسی بھی کہتا ہے، میں کہا جی فرعون گناہ گار خدا نے کہا دیتا کلام کہتا ہے، میں کیا تم گناہ گار ہو گیا تھا جب خدا نے آواز دیا تو خدا کہتا ہے گناہ گاروں کے ساتھ کلام تم کی زندگیاں بدل دیا۔ اچھا میری کلیسیا کے بندے نے کیا سی کہ میرے نہ خدا نے کلام کیتا ہے، میں بابا ہوئی چکائی کر کے آیا ہوں کہ تیرے نہ کتوں کر لیا تو خدا کو دور ہے جی بپتسمہ نہیں بجے لیا تیرے گناہ گار ہے جی تو کہتے ہیں اچھا کیا کر لیں؟ میں نے کہا جی بالکل نبوت نظر کے ساتھ خدا نے کلام کیا، خدا نے پریل صدر کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کلام اس کے ساتھ کیا کہ مینے تکیل و وسیم میں نے تجھے بولا تو کام نکلا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ خدا کلام کرتا ہے، فرعون کے ساتھ بھی خدا نے کلام کیا، اور دنیاوی حکمت والے مطابق داخل ہے کہ دسو کا مطلب کیوں نہ کے سامنے سمجھ آتی گئی۔ بالآخر خدا کی نظر میں جو حکمت والا تھا کہ انہوں کی نظر ایک بیوقوف جیل چبن کی تھا، اس کا نام تھا یوسف، ایک قیدی جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اس سردار ساکی نے کیا ہوئے اسے بندہ مزاحہ بڑا لگتا ہے، اس میں خدا کی روح ہے، وہ حکمت اور بنائی سے بھرا ہوا ہے۔ خدا بیوقوفی دیکھیے کہ جیل کی سلاخوں میں سے باہر نکالا اسے اور اس سے حکمت کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور اس نے ساری باتیں بتا کے کہا کوئی عقل مند بندہ گلے سے مقرر کرو جڑا گلے کی دیکھ بھال کرے۔ تو بادشاہ کہنے لگا تیرے تو زیادہ عقل مند سن تو لگتا ہے جی 14 سال کے بھی گل دس دیتی ہے اور سارے شاہی خزانے کو سے چاپ بنا دیا۔ جیل وچ بے بندے ایک غلام قیدی آدمی کو تو بلاوے کو وہ جانتا تھا اپنے، جب پوتیفر کی بیوی نے دعوت گناہ دی تو اس نے نو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرا بلاوا جو ہے وہ خدا کے کام کرنا، خدا کی خدمت کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ فخر صرف اور صرف یسوع مسیح پر ہے جس نے ہم جیسے نکموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر دیا۔ میں ماہر کاریگر کی نا ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا کسی جگہ پر، وہ کوٹیشن کا کہنا تھا کہ بیکار اور خام مال کو کارآمد بنا دینے والے کو ماہر کاریگر کہتے ہیں۔ اسی بیکار ہی ساں پتہ نہیں کن کن حالتوں میں کن کن گناہوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہمارا ماضی کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن یہ بیکار مال جو ہے جب زندہ یسوع مسیح جیسے ماہر کاریگر کے ہاتھ کے اندر آ گیا تو اب یہ سب سے قیمتی اور انمول چیز بن گیا ہے۔ اس لیے فقط مال کو اپنے اوپر نہیں کرنا، فقط اس کا جس نے مجھے بنا دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر وہ مجھے نہ بناتا تو پھر میں پادری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ مہربانی ہے، انہیں اپنی خدمت کی بلا لیا، ہاتھ پاؤں نیچے چلے چلے گئے۔ انہیں تھے کئی لوگ میں بسن بھی چھٹیاں آ جائیں کبھی سن شادی آ گئی، رشتے دار آ گئے اور دکان پہ آ گیا، خود بھی ہو گئی، اصل چھٹیاں کرنے کبھی سن، لیکن یہ اس کا کرم ہوا ہے کہ اس نے ایسی خدمت کے لیے مقرر کر دیا کہ سارا کچھ چاک چلا کے پہنچے گا۔ یہ اس کے فضل سے ہے۔ کن حالتوں میں تھے ہم، لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے ہمارا فخر بھی اسی پر ہے، اس نے نکموں کو دیا ہے اور ان کو جو ہے قابل استعمال بنا دیا ہے۔ لیکن پترس یوحنا لوگ ہیں بڑا آدمی، ماہر کاریگروں کے ہاتھ میں جب کوئی چلا جاتا ہے تو وہ عام سے عام مٹیریل سے بھی بہت خوبصورت ترین چیز بنا سکتا ہے۔
यिर्मयाह की किताब 18वां बाब निकालें, खुदा यिर्मयाह को ले गया एक जगह पे सिखाने के लिए। वो कमियार का काम किदा घर कमियार दे घर लै गया सिखाने से यिर्मयाह 18वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़े जरा। खुदावंद उसे कमियार के घर में ले गया और उसको सिखाने के लिए। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। यिर्मयाह पर खुदावंद का कलाम नाज़िल हुआ कि उठ और कमियार के घर जाओ। उठ कमियार दे घर जा। कमियार के घर को बंदा सीख सकता है, पर खुदा उसे ये सिखाना चाह रहा था कि कारीगर आम सी मामूली सी चीज से कितनी खास चीज बना सकते हैं आपको। तो उन्होंने कहा कमियार के घर में जा। हाँ जी। और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। मैं वहां तुझे अपनी बातें सुनाऊंगा। तो ये ज़हन के अंदर रखिए, खुदा किसी जगह पर भी आपके साथ बात कर सकता है। स्पेसिफिक कोई खास जगह नहीं है एक। अगर आप दुआ के लिए कुछ स्पेशल जगह रखते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है, पर ये उम्मीद रखें कि किसी भी जगह पर खुदा आपको सिखा सकता है। इसको कमियार के घर में खुदा सिखाने के लिए ले गया। हाँ जी पढ़े। मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं कमियार के घर गया। मैं कमियार के घर गया और क्या देखता और हूँ क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। वो चाक पर कुछ बना रहा था। मिट्टियों ने नहीं की लिया, मिट्टी हाथे च नहीं, चाक पे रखी, कुछ बनाना शुरू कर दिया। जी। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, उसके हाथ में बिगड़ गया। उसके हाथ में बिगड़ गया। हाँ जी। अब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। उसने उसको शेप अप करके एक और सोना का बर्तन बना दिया। तो खुदा ने उसको बताया कि ये तुम्हारे हाथ में है ना मिट्टी, ते अगर बर्तन बिगड़या भी है तो फिर सीधा कर टूटी का चढ़ना है। तो इसलिए हकीकी और असली कारीगर मेरा और आपका जिंदा खुदा है। अगर हम उनके हाथों में हैं खुदा के, कभी अगर बिगड़ भी जाए तो हमारा खुदा फिर हमें बना देता है। ये उसको सिखाया जा रहा था। कभी कभी बिगड़ते जाने हैं ना सीधी, है ना, होता है ऐसा। लेकिन मैं कहता हूँ बिगड़ भी जाओ तो यीशु मसीह के हाथों में रहे, वो आपको बदतरीन बनाएगा। तो कोशिश तो करें ना ही बिगड़े, लेकिन बिगड़ भी जाए अगर यीशु के हाथों में है तो एक दूसरी खिदमत दूसरा होगा तो दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर लेता है। हमेशा उसके हाथों में रहने वाला मट्टी का एक लूंदा जो है एक खूबसूरत बर्तन की सूरत में सहायक होता है। 3 कामों के लिए हमें बुलाया गया। नंबर 1, बेवकूफों को इसलिए बुलाया गया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। हकीमों को शर्मिंदा करे, बेवकूफी की हालत में बुलाकर जो काम वो नहीं कर सकते थे वो यीशु मसीह के खातिर करते थे। वो कहते थे जान इनका प्यार हो रहा है, लोग इनके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा यीशु मसीह के हाथों में थे। और यरीहो की दीवार गिरने का वाकया, नरसिंहों के साथ दीवार गिरी, इतनी चौड़ी दीवार, 4 रथ एक ही वक्त में दौड़ सकते थे, 12 गाड़ियां एक ही वक्त में उस पर इकट्ठी दौड़ सकती थी। कितनी चौड़ी दीवार होगी। खुदा ने कहा कि नरसिंगे घूमते हुए 7 दिन आपने चक्कर लगाने की जरूरत है। रोज का एक चक्कर लगाते सब नरसिंगे घूमते थे। 6 दिन गुजर गए, एक ईंट भी नहीं हिली। लोग समझ लेते हैं बेवकूफ से, रोज मेरा मारने चक्कर लगाते जाके घर सो लेते, थक टूट के इंज भला मारने के लिए करती है। 7वें दिन खुदा ने कहा 7 चक्कर मारने ने। कितने? पहले 6 चक्कर मारे सन 6 दिन, 7 मिला के टोटल 13 चक्कर मारे। भाई एक चक्कर रोज का लगाते थे। बड़ा शहर से फिरते पिंडी का रोज का चक्कर मिला के बुलाए लो पैदल। ते जे हम एक दिन क्या जो 6 दिन आज कोई फायदा भी ना मिले, पतला भी ना हो बंदा, समाज जिसका बस वॉक हो रही है, ते क्या 7वें दिन 7 चक्कर लाने ने तो 7 ना रास्ते टोट पे देख तो बड़ी बेवकूफी है कोई। 6 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। 7वें दिन क्या गया, 7 चक्कर मारने शुरू हो गए। लोगों की नजर में तो शायद ये बेवकूफी थी। एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, दीवार में कोई दरार भी नहीं पड़ी, ईंट भी नहीं कहीं, चक्कर लगाते जा रहे हैं। पूरा दिन गुजर गया, पूरे शहर में बहुत लंबा चक्कर लगा के आते दीवार के बाहर से 6 चक्कर लग गए हैं, कुछ नहीं हुआ। 7वां चक्कर शुरू किया, लगाते जा रहे हैं, लेकिन 7वां चक्कर जैसे ही कंप्लीट हुआ, दीवार बाहर अंदर से बाहर की तरफ आकर के गई और बनी इस्राइल को फतह हो गई। लोगों की नजर में ये बेवकूफी थी
لیکن خدا نے اسی بیوقوفی سے حکیموں کو شرمندہ کر دیا کہ لوگ واڈی کی بنی ہے. مدیانیوں کی فوج بہت بڑی تھی اور بنی اسرائیل کے پاس 32,000. کتنے؟ 32,000 لوگ. اور جو جداؤں تھا وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ یہ تھوڑی فوج نہیں بڑے دوسری پاس سے لکھا بندے پریشان تھا. خدا نے کہا کہ کیوں پریشان؟ اس نے کہا دشمن کی بہت بڑی فوج ہے میرے پاس تھوڑی ہے. خدا نے کہا یہ تیری تھوڑی جڑی ہے یہ بھی بہت ہی ہے, یہ بھی 24 بندے کٹ کا ہے. 32,000 کتنے؟ 32,000 کا تو کیا کرنا ہے کہ جو بندے چھانٹی کا. اور خدا نے قیمتیں ہمیں بھی بتائی کہ کیا ہے کہ جڑے جڑے ڈرن والے نے اس دن میں یا خوف زدہ ہونے والے ہیں, کمزور دن ہے, چلے جاؤ. جن کی دلچسپی نہیں ہے وہ بڑے ہیں سارے لوگ تھوڑے چلا گیا. میں پریشان ہو گیا, خدا نے تو سر کو خدا نے کیا بہت لے بھی ان کو دریا کے کنارے پر لے جا اور ان کو کیا ہے کہ کتے کی طرح لگ لگ کر کے زبان سے پانی پیے. جتنے پیئیں گے نا ان کو صرف جنگ میں لے جانا, باقی سارے چھٹی کرا دیں. اور جدوں سے دریا کے کنارے سے گیا ٹیسٹ ہوا ٹوٹل 300 بندہ رہ گیا, باقی سارے فارغ. سارے بندے کر کے 300 ہی رہ گیا. انہیں کے پاس دشمن کی لاکھوں کی تعداد میں فوج. خدا نے 300 لوگوں کے ساتھ لاکھوں لوگوں سے بھری ہوئی فوج مدیانیوں کی جو ہے اس کو شکست دے کر اسرائیل کو فتح دی. تو فخر پھر ان 300 آدمیوں پر کرے یا فتح اور دینے والے خدا خدا پر. تو اس لیے بے وقوفی سے خدا اچھے دوسرا کمزوروں کو چنا تاکہ زورا لوگوں کو شرمندہ کریں. کمزور بندے ماڑے ان کو چن لیا. یہ جاتی چن لیا تھا. داؤد کا آپ سب کو پتا ہے کہ دونوں میں سے کون کمزور تھا کون کمزور تھا, لیکن داؤد نے کہا میں تو رب الفاظ کے نام سے آتا ہوں اور اس نے بہت بڑی فتح سمیٹ لی. تیسرے نمبر پر لکھا اس نے کمینوں اور حقیروں کو چن لیا. افتاح جلا دی. وہ اس کے بھائی کیا تھے کمینہ, کیا کہتے تھے کمینہ. پھر اس کے بھائی 19 بھائی تھے اور انہوں کا رکڑ چھڑیا. سنا کیا کمینہ ہے رکڑ چھڑیا. دو ان کی مائیں تھی. یہ کسبی کی بات تھا, اس کی ماں کسبی تھی. افتاح جلا دی کہ لہٰذا اس کو وہ کمینہ کہتی تھی. ماں پترا نے تمہن کو رکڑ چھڑیا. 19 برا حسن اور خدا بھی ایسی کرنی ہوئی کہ دشمن کی فوجہ نے گرا پا لیا. ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے. پھر اس کمینے پر چلیں گے کہ سانو معافی دے دے تے ساری طرف آ کے جنگ کر. ساڈا لیڈر بھی بن, ساڈا قاضی بھی بن, سربراہی بھی تو لے لے, جو تو چاہنا ہے سارا کچھ. آج ایک باری جنگ سامنے جتا اور افتاح جلا دی بھی. اس نے یہ قسم کھائی کہ میں جنگ جیت کر جیسے ہی آؤں گا تو سب سے پہلے میرے سامنے چیز آئے گی اسی کو زندہ خدا کی نظر کر دوں گا. اور جنگ جیت کر آیا. اس کی بیٹی افتاح جلاتی کی دف اور تبلے جاتی ہوئی اپنے باپ کی استقبال کی آئی کہ میرا باپ جنگ جیت کر آ گیا ہے. اور افتاح جلاتی اسی پر کہا کہ خائی میں ایک بیٹی کو لے کر جا دیا ہے. میں نے تو خدا کے آگے یہ منت مانی ہوئی تھی اور پھر بلاخر اس منت کے مطابق اپنی بیٹی کو سب کی قربانی کے ایک بار نظر کر دیا. تو خدا بے وجودوں کو چن لیتا ہے تاکہ موجودوں کو نیست کرے. اس لیے فخر صرف چننے والے پر ہے. فخر اس پر ہے جس نے ہمیں چنا. جب ہم مایوسیوں کی حالت میں تھے, ناامیدیوں کی حالت میں تھے, گناہ کی حالت میں تھے, خود غرضی کی حالت میں تھے, برے کاموں کے اندر پھنسے ہوئے تھے, خدا سے دور تھے, نہ ٹیلنٹ تھا, نہ سکلز تھی, نہ عہدے تھے, نہ مرتبے تھے, نہ سٹیٹس تھا, نہ کوئی ہمارے پاس مقام تھا. گرے ہوئے لوگ, نفرتی کام کرنے والے لوگ تھے. یسوع مسیح کے فضل کی نظر ہم پر ٹھہر گئی. اس نے ہمیں بلایا, اپنی خدمت کے لیے چنا اور اپنے جلال کے استعمال کرنا شروع کر دیا. فخر اور زندہ یسوع پر کریں جس نے آپ کو بلایا ہے اور اس کے بلاوے کے مطابق آج آپ اس کی حضوری میں ہیں. اور خدا کی حضوری میں جھکیں اور بلاوے پر غور کریں کہ یہ بلاوا کتنا سپیریئر ہے, یہ بلاوا کتنا اتم ہے, یہ بلاوا کتنا اعلیٰ ترین ہے. کس حالت میں تھے جہاں سے ہمیں بلا لیا گیا کہ آؤ مسیح کی کلیسیا کے رکن بنو, آؤ مسیح کی کلیسیا میں خدمت کرو, آؤ مسیح کی کلیسیا میں اپنا رول پلے کرو. بلاوا اہم ہے. بلائے گئے ہیں کن حالتوں سے, پستیوں سے, کھورے سے ہمیں اٹھایا ہے اس نے. اس کی تعریف کریں, اس کی ستائش کریں. ہیلیلویا, تھینک یو جیسس.
शंथा लाबा था लाबा शबा था लीशा का लाबा था लाबा था सा। जीसस तेरा शुक्रिया अदा करते हैं।